یہ میری وائف اور میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ تو باقی ہے ہمارا کنٹریبیوشن. احمد علی صاحب جو سمجھ لو بعد میں بھر لیں گے. کرگل میں جو کیمپ ہوا یہ ہمارا فرسٹ کیمپ ہے آؤٹ سائڈ. سری نگر میں ہم بہت سارے کیمپس کرتے ہیں بٹ جو کرگل میں کیمپ ہوا یہ ہم نے بڑا سوچا نہیں تھا ایسا کیمپ اتنا اچھا ہوگا. 3 دن میں ہم اتنے سارے پیشنٹس دیکھیں گے. بچوں کو کھانا کھاتے ہوئے سلانے کے لیے جب روتے ہیں تو موبائل پکڑا دیتے ہیں اور اس کا ہم نے بہت برا اثر بچوں میں دیکھا. اتنا برا اثر کہ بچے نارملی بچے کو بات سکھانا نہیں پڑتا ہے. ایون اف وہ ان کا ہیئرنگ ٹھیک ہو وہ اپنے آپ سیکھ جاتا ہے ماحول سے. گھر میں باتیں کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ پیئرس کے ساتھ جب وہ کھیلتے ہیں وہ اپنے آپ سیکھ جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہمارا یہاں چیلنج تھا وہ لینگویج کا تھا. تو آپ کے والنٹیئرس کو ہم بہت زیادہ تھینکفل ہے کہ انہوں نے ہماری کافی ہیلپ کی اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کیونکہ ہماری جو لینگویج میں ہم لوگوں کو بہت بولنا پڑتا ہے. ہیڈ آفس باقیہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر ہیلتھ ونگ ہے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگی کا. تو امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگی کی جانب سے آپ سبھی کے حوصلہ افزائی کے لیے کچھ تحفے کا انتظام کیا ہے. تو چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ شیخ ثابت رجائی کی طرف سے ڈاکٹر عتیق وارث واسطے صاحب کو اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر احسان صاحب کو کہ مین آفس امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگی کی جانب سے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے چیئرمین صاحب نے ایک مختصراً تحفے کا انتظام کیا ہے. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے بعد ہیڈ آفس کی طرف سے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم آقا شیخ رجائی صاحب چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل علماء اکرام، ڈاکٹر عتیق واسودیو وائس چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف آرتھوپیڈک میجنتا میڈسٹری اینڈ ٹیم، کاجول لیاقت علی صاحب چیف میڈیکل آفیسر کرگل، ڈاکٹر احسان ایسوسیٹ پروفیسر ای این ٹی جی ایم سی سری نگر، دھرو مہاجن صاحب ریپرزینٹیٹیو سگنل، محترمہ سمیہ رسول ریپرزینٹیٹیو فرام کریسنٹ کشمیر، ایگزیکٹو ممبرز امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور شعبہ جات سے آئے ہوئے وائس چیئرمین صاحبان، ڈاکٹرز آف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کرگل او ٹی ٹیم آف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کرگل ہیڈڈ بائی ڈاکٹر آصف حسین صاحب، ڈاکٹر منور حسین ایڈوائزر باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل، والنٹیئرز آف باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر، باقی مہمانان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں 2-4 دنوں سے جو ہے باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی پوری ٹیم جو ہے 2 اہم کیمپ کو انعقاد دینے میں دن و رات محنت کر رہے تھے اور اللہ کی فضل و کرم سے اس میں کامیابی ملی ہے. ابتدائی مراحل میں اس ڈیسیجن کو لے کر کافی حد تک یہ والنٹیئرز پریشان تھے کہ 2 کیمپ ایک ساتھ انعقاد کرنا شاید پاسبل نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبان نے باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانوں نے ڈاکٹر صاحبان نے جس طریقے سے انتر کوشش کی اور محنت کی اور تقریباً جو ٹارگٹ اور جتنا رجسٹریشن ہوا تھا اتنے پیشنٹس کو جو ہے تسلی بخش علاج و معالجہ کر کے کامیاب ہوا ہے. تو اس کے لیے میں
باقریہ ہیلتھ کیئر ریسرچ سینٹر کی طرف سے از تہ دل مبارکباد پیش کرتا ہوں پورے ٹیم کو. تو پروگرام کو باضابطہ انعقاد کرنے کے لیے میں گزارش گزار ہوں ہمارے قاری نونو نصر اللہ صاحب سے کہ یہاں پر تشریف لائے اور قرآن پاک کی تلاوت سے جو ہے آج کے پروگرام کا آغاز کریں. نونو نصر اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. I welcome you all after 5 hectic OPDs, including three OPDs and 2 OPDs and 3 OTs of ortho team. 3 OPDs of ENT led by Dr. Hassan and Dr. Imtiaz. Over 800 patients and few pediatric patients were also screened for speech therapy. Cases we were not actually sorry for that, because we were not knowing about the speech therapy and we couldn't tell the people about the benefit they would get from this. So we couldn't call the pediatric patients much, but the third day only the patients could come, because then only they came to know that speech therapy and all is provided by your team, recent team. So I thank you all at the end.
kindly sit back and enjoy the dinner after the short session. Thank you, Shabba Khair. Welcome you all. Respected Chairman, Imam Khomeini Memorial Trust Kargil, Sheikh Sadiq Rajai Sahab, Chief Medical Officer Dr. Kajal Padli, Dr. Ehsan Associate Professor, Department of ENT, Government Medical College, Srinagar, Dhruv Mahajanji from Sikniya and his team, Sumayya Rasoolji and her team from Crescent, Srinagar, representatives of various sub-branches of Imam Khomeini Memorial Trust, Kargil, my dear colleague doctors, میرے سینئرز، میرے ڈپارٹمنٹ کے میرے کولیگز، میرے او ٹی اسٹاف، نرسنگ اسٹاف فرام فیلڈ اینڈ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کرگل، والنٹیئرس آف باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل اینڈ اوور آل، ڈاکٹر پروفیسر عتیق واسفیو سر، میم جی، your team, sir. I'm missing one of your member. I don't know the reason, sir. And Mr. Nadeem from Merrill Max. It's a pleasure. As an ongoing program, sir, ہم نے یہ جو کیمپ ہم نے یہاں پہ کیا ہے آرتھوپلاسٹی کا، یہ ہمارا ایک آن گوئنگ پروگرام ہے سنس آئی تھنک 2019. جو ENT والا جو پروگرام ہے، جو ہمارا کولابریشن میں کریسنٹ اینڈ سگنل کے ساتھ، اور جو اسٹیٹ پروفیسر ڈاکٹر اسلام شمس وغیرہ اور ENT سرجنس، تو یہ ہمارا نیو انٹروڈکشن تھا. آج یہاں پہ میں فخر سے ایز اے پریزیڈنٹ آف باقرہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ وی سکسیسفلی کنڈکٹ دیز ٹو ڈفرنٹ کیمپس فار دا سنس 13th of August, and this was particularly set on the eve of our 78th Independence Day. So happy Independence Day to all of you. The significance and importance and the highlights of these two camps were میں ENT جو کیمپ یہاں پہ کنڈکٹ کیا، میں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. I think more than 800 patients were screened, registered, out of which over 778 patients were seen by our consultants, doctors. Various ENT-related tests, including PTA, impedance, OA, and OA were conducted. PTA of more than 250 patients, impedance of 8 patients, and OA of 5 patients. Moreover, free hearing aids were also distributed among 30 patients. I think more patients, 38 patients. تو اس میں سے بہت سارے پیشنٹس کو شاید ہائی اینڈ پہ ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہوگا، تو وہ شاید ڈاکٹر صاحب نے ایڈوائز بھی کیا ہوگا، تو انہوں نے رجسٹریشن نہیں کیا ہوگا. اینڈ دا ہیئرنگ ایڈس ویئر پرووائڈیڈ فری آف کاسٹ فرام بوتھ بھاٹیا اینڈ پریزن. اینڈ آئی تھینک سگنیا اینڈ پریزن. میری طرف سے سگنیا اینڈ پریزن کو باقرہ کی طرف سے اور کرگل کے عوام کی طرف سے تھینک یو ویری مچ. And I hope that we carry on forward with these activities in future also. Secondly, ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ جو اس میں تھا وہ ہمارے ڈاکٹر احسان کا تھا، جو صبح شاید یہ
5 बजे निकले होंगे, तो इनको 15 अगस्त के यहाँ पे इनॉग्रेशन पे इनको पहुँचने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था सर, एंड ही डिड इट एंड ही केम एंड ही रिपोर्टेड. आई सैल्यूट यू. थैंक यू. जो हमारा ऑर्थोप्लास्टी जो कैंप, इसमें सर डॉक्टर नसरीन पेन दे देंगे आप? मैंने कैलकुलेट नहीं किया, हमने सेंचुरी मार दिया है. We started this camp in collaboration with Merrill Max and Medanta University, represented by Dr. Atik Vasudev. He was previously the Senior Director, Knee Division, Medanta University. Sir, I congratulate on behalf of Barclay Healthcare and Research Center Kargil for your promotion as Vice Chairman, Department of Orthopedics. You have more power and more responsibilities, sir. 2019, we conducted 21 knees. 2000, then COVID, there was a gap. 2021, we conducted 43, 64, 22-19. Raj is calculate karo. 2023, 19, 105, and 2021 में the first total hip replacement was done here. That was for the first time. A complex knee was replaced in 2021. Sir, आपको याद हो? That was the most difficult time that time. और वही टाइम था जब हम तकरीबन रात के 3-4 बजे जब हम हॉस्पिटल से गए थे. 2024 कितने नहीं सुमित? 38 knees, 1 rotator cuff repair. This surgery was conducted last night, early morning, 2:30 a.m. Sir and my team, including Dr. Azhar and Dr. Rauf Malik and myself. Sir, हमें नींद आ रहा था, सर भैंस रहे थे, और it was a mini procedure, many open procedure, orthoscopic guided. The first time this surgery conducted here in Kargil. I congratulate sir for your endeavor and my team. Secondly, the second introduction during this camp was an orthoscopic microdissectomy, medial meniscectomy, medial meniscus of one of the patient who was the wife of one of our members. Uska aaj kiya, and this surgery is also conducted for the first time in Kargil. I congratulate the team, and it was a learning period for all of us. Thank you, sir. The purpose of a doctor or any human in general should not be to simply delay the death of the patient, but to increase the person's quality of life. जो 2 दिन का जो कैंप हमें देखने को मिला, एक था जो लोग बैसाखी के सहारे जिंदगी गुजार रहे थे, बैसाखी छोड़ के अब चलने की लगेंगे इंशाअल्लाह रहमान. और अभी डॉक्टर साहब ने बताया तकरीबन नियर अबाउट 143 पेशेंट्स अभी तक बैसाखी छोड़ के चलने लगे हैं. दूसरी बात, जो हियरिंग का जो कैंप हुआ हम यहाँ पे, आउट ऑफ 800 रजिस्टर्ड जो पेशेंट थे उसमें से 778 पेशेंट्स बहुत ही मतलब ऐसे पेशेंट्स हमने देखे. मैं खुद वहाँ पे 3 दिन से ऐसे वॉलंटियर काम कर रहा था कि मतलब उनके चेहरे पे खुशी और उनके चेहरे पे जो मसरत देख के हमें मतलब जो एहसास हो रहा था कि यकीनन जो है ये जो मुख्तसर सा जो एक
کام انجام دیا ہے شاید اللہ نے قبول کیا. پریکٹیکل ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں. ڈاکٹر احسان صاحب یہاں پہ ہیں. ایک پیشنٹ ایسا ہے کہ شاید بالکل مجھے کم سنائی دیتا ہے, مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے, لیکن وہ 15 تاریخ کو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے تھے اور شاید میڈیسن اس نے اسٹارٹ کیا تھا. آج آ کے کہنے لگے مجھے مشین کی ضرورت نہیں ہے, میں بالکل سن سکتا ہوں. تو یہ اس سے زیادہ اچیومنٹ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبان اور جتنے بھی یہاں پہ ٹیکنیکل ٹیم ہیں, ہم تو دعاؤں کے بغیر ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید توفیق دے اور زندگی میں پھلے پھولے. السلام علیکم, گڈ ایوننگ. سب سے پہلے تو تھینک یو. دوسری بار ویری ہارڈی کانگریچولیشنز ٹو دی ENT ٹیم, ویل ڈن. امپورٹنس تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی ہماری ایک دوست ہیں, ان کو سگنیا کا ایک ایئر پیس ملا ہے. مائی مدر ہیڈ ہے, میرے مدر کو بھی تھا, میرے ان لاز کو ہے, اور یہاں آ کے نہیں سوچا تھا کہ سگنیا کے سامنے ہی بیٹھا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی بچوں کے بارے میں, آئی تھنک مائی وائف نوز اٹ مور دین اینی بڈی ایلس. شی واز دا پرنسپل آف Bombay Cambridge for 25 years in Bombay. She doesn't understand the importance of child and development. And میں جیسے orthopedic surgeon ہوں, I have worked in pediatric orthopedics. The very famous man. تو میں سمجھتا ہوں, میں نے بہت cerebral palsy پہ میں نے کافی پیشنٹس دیکھے ہیں, ان میں ہر میں hearing problem ہوتی ہے. جب تک آپ سن نہیں سکتے اور دیکھ نہیں سکتے, آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے. Bottom line. So a very hearty congratulations to the ENT team. احمد علی صاحب, راقیہ ہیلتھ, کہ آپ نے ایک اتنا میگا ENT کیمپ کیا. جہاں تک میرا سوال ہے, میں نمبر نہیں گنتا. میرے لیے ہر ایک پیشنٹ ہے اور نمبر نہیں. اگر میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, اور یہاں آ کے کرتا ہوں, کیونکہ میرے سے زیادہ میرے خیال میری وائف کو زیادہ اچھا لگتا ہے یہاں آنا, جیسے احمد علی صاحب نے کہا, تو آنا تو پڑے گا ہی. گھر میں سکھ رکھنا تو آنا تو پڑے گا. اور یہ محنت میری نہیں ہے, یہ محنت آپ سب کی ہے, باقیہ ہیلتھ کی ہے, ڈاکٹر احمد کی ہے, CMO صاحب کی ہے, جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی ہے, ہر ایک امپلائی کی ہے اس ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں, جو رائٹ فرام دا کلینر جو ذمہ دار ہیں ٹو دا ڈاکٹر رائٹ آن ٹاپ. اگر ان کی محنت نہیں ہوگی تو یہ کچھ بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. اب آپ ہیں تو یہ سب ہو پایا ہے, نہیں تو یہ سمبھو نہیں تھا. میں آ کے کیا کر سکتا ہوں, کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر احمد کی محنت, یہ 1 سال سے کام شروع ہو جاتا ہے. آج کیمپ ختم نہیں ہوا ہے, آج دوسرا کیمپ شروع ہوا ہے. سچ بات تو یہ. ڈاکٹر اظہر صاحب, پہلا انٹریکشن رہا آپ کے ساتھ, تھینک یو. ڈاکٹر راؤ صاحب, تھینک یو, بہت اچھا لگا. سب سے امپورٹنٹ ڈاکٹر آصف. ڈاکٹر احمد آ کے میرے سے پوچھیں گے یہ کیس کر سکتے ہیں, تو میرا جواب ہوتا ہے ڈاکٹر آصف سے پوچھو. وہ اینستھیزیا دیں گے تو کیس ہو جائے گا. کمال ہو سر آپ, آنیسٹلی, سیریسلی, ہیٹس آف. میں کچھ لوگوں کا, میرے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کروں. سب سے پہلے ڈاکٹر احمد علی کا, جو اتنے موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کی ٹیم کا. گلزار اینڈ اقبال صاحب کا, جو ان کی ٹیم ٹیکنیشینس کی ٹیم ہیڈ کرتے ہیں, ان کے نرسنگ سٹاف کا, کلینرز کا, باقیہ کے سارے جو والنٹیئرز ہیں, باقیہ ہیلتھ کیئر کا. ریئلی تھینک یو, ریئلی تھینک یو, دل سے, سہ دل سے تھینک یو. ندیم بھائی کا 23 سال سے جانتا ہوں آپ کو, 23 سال سے جانتا ہوں میں ان کو. کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے میرے کو یہاں لانے میں. میرے کو ابھی بھی یاد ہے, ایک دن احمد صاحب کو میرے آفس میں لے آئے OPD میں, تو یہ ڈاکٹر احمد ہیں, آپ نے کارگل جانا ہے.
मैंने कहा जो लेके जाना चाहते हैं वो छोड़ दीजिए, वो आपको मिलने आए हैं तो ले जाएंगे। और वही हुआ, 5 साल बीत गए इस बात को, हर साल आते हैं। थैंक यू नदीम भाई। मेरे साथ आते हैं जो लॉजिस्टिक टीम है, दिगंबर जो मेरल से हैं, मेरे ओटी में रहते हैं, ये होते हैं तो माहौल हल्का हो जाता है, शांत रहते हैं, मजाक करते हैं, केसेस अच्छी तरह हो जाते हैं। राज का टेक्निकल हैंड मेरे को असिस्ट करते हैं, बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अंजनी जो मेरा कोऑर्डिनेटर है, मेरा फोन इसके पास होता है, गालियां यही खाता है मैं फोन पकड़ा देता हूँ। तो थैंक यू अंजनी। एक हमारे कोलीग हैं जो आ नहीं पाए, शायद उनकी कुछ मजबूरी थी या तबीयत खराब है। सुमित जो सामान लेके आते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो पूरा सामान लाते हैं, सामान नहीं होगा तो डलेगा कहाँ से। तो मेरी तरफ से उनको भी थैंक यू, और आप सबको थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक कहना चाहूँगा, माई मदर रिटायर्ड एज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा। सो मैं एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वर्किंग को अंदर से जानता हूँ। मैंने भी गवर्नमेंट सेटअप में काम किया है और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और दावे से कह सकता हूँ कि इस देश में कोई भी हॉस्पिटल नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल को छोड़ के जो रात के 3 बजे तक इलेक्टिव सर्जरीज करा पा रहा है, वो भी खुशी से। ये मैं ओपन चैलेंज देता हूँ सबको, मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ। तो बहुत बहुत CMO साहब, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सलाम है आप सबको। थैंक यू। डॉक्टर नसरीन, बहुत प्यार से आप हमें मिलती हैं, बहुत इज्जत देती हैं, थैंक यू सो मच। वलायत साहब, जब फ़ोन करूं उठा लेते हैं, तंग करता रहता हूं, लॉजिस्टिक आप संभालते हैं सो थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट एक लास्ट बात कहूँगा, थैंक्स टू ऑल माई पेशेंट्स एंड डॉक्टर अहमद अलीज पेशेंट्स। अगर वो विश्वास न दिखाएं तो ये संभव नहीं। थैंक यू। करगिल में जो कैंप हुआ, ये हमारा फर्स्ट कैंप है आउटसाइड। श्रीनगर में हम बहुत सारे कैंप्स करते हैं, बट जो करगिल में कैंप हुआ, ये हमने बड़ा सोचा नहीं था ऐसा कैंप इतना अच्छा होगा। 3 दिन में हम इतने सारे पेशेंट्स देखेंगे। जब डॉक्टर एहसान को मैंने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब आप आएंगे हमारे साथ, बोला कोई बात नहीं, देखते हैं, अगर मैं कोशिश करूंगा, चलो देखते हैं। बट उन्होंने इस कोशिश को कामयाब किया, और आप सबके सपोर्ट से जितना भी अच्छा ये कैंप हुआ है, इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी बहुत कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा कैंप करें, जहाँ पे और भी पेशेंट्स को हमसे बहुत फायदा हो। हमारी जो एजुकेशन है, जो हमने सीखा है, वो उसका हम भरपूर इस्तेमाल कर सकें। और सबसे बड़ी बात जो हमारा यहाँ चैलेंज था, वो लैंग्वेज का था। तो आपके वॉलंटियर्स को हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की इस मिशन को कंप्लीट करने, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज में हम लोगों को बहुत बोलना पड़ता है। ड्यूरिंग टेस्ट हमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर वो टेस्ट का प्रोसीजर ठीक नहीं हुआ, सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो आपके वॉलंटियर्स को थैंक यू सो मच, उन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। और बकरिया ग्रुप जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, अहमद साहब से मेरी एक बार ही बात हुई है, बिकॉज हम लोग भी बिजी होते हैं क्लिनिक्स में, स्कूल में हमारा 9 to 6 होता है, उसमें हम लोग फ्री नहीं होते हैं कभी भी नहीं, एक्सेप्ट संडेज। तो उसमें मैंने डॉक्टर अहमद से एक बार ही बात की है। और ध्रुव जो सिग्निया से आए, ध्रुव महाजन, उन्होंने भी सपोर्ट किया। सिग्निया टीम ने हमें सपोर्ट किया यहाँ तक आने के लिए। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू डॉक्टर एहसान। अस्सलाम वालेकुम सबको। तो सिग्निया जर्मन कंपनी है जो इंडिया में तकरीबन अराउंड 26-27 ईयर्स से सबको हियरिंग एड, जो भी मरीज़ है जिनको हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको हियरिंग एड्स प्रोवाइड कर रही है। हमारा मकसद है जितने भी लोग हैं जहाँ पे जिनको सुनने की तकलीफ़ होती है, उनको हम हियरिंग एड्स प्रोवाइड कर सकें। सो हमारे पास हियरिंग एड स्टार्टिंग बिल्कुल लो सेगमेंट से हाई सेगमेंट तक जाती है। हर एक प्रकार की आजकल छोटी मशीनें भी आती है जो कान के अंदर चली जाती है, बिल्कुल दिखती नहीं है, और दूसरी मशीनें भी आती है जो बिल्कुल पतली सी वायर अंदर तक जाती है, ज़्यादा विजिबल भी नहीं रहती। तो हर एक प्रकार की अलग अलग मशीनें रहती है। सो एंड वी आर वेरी थैंकफुल
टू बकरिया हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हमने ये कैंप एक्टिविटी करा है, एंड सबने सपोर्ट किया है, all the team members and the organization who conducted the this camp, and also जिन्होंने सारा हमारा ऑर्गेनाइज प्लस जो मैनेज करा है, that was a very well managed थिंग जो सारा रहा है, कोई उसमें हमें इशू नहीं रहा है. एंड बाकी रिसेंट स्पीच एंड हियरिंग से सुमैया मैम ने आपको सब चीज़ें बताई है, इंसाइट्स क्या क्या होता है हियरिंग एड के बारे में, सब चीज़ें होती है. सो एट लास्ट आई वुड से थैंक्स टू बकरिया हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द वॉलंटियर्स हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, एंड इंश्योर कि आगे चलते हुए हम और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे आप लोगों के साथ. इस कैंप के बारे में अभी तक जितना हमारे साथ आए हुए सुमाया जी और ध्रुव ने कहा, मेरे ख्याल से वो काफ़ी है. मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इस गैदरिंग में स्पेशली हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं इनके सामने कुछ चीज़ें इनके जहन नशीन कराने की या इनको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि शायद आगे चल के इनके क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ काम आए. खैर, क्योंकि मैं एक टीचर ही हूँ तो शायद इसीलिए ये ख्याल मेरे दिल में आया है. हियरिंग बच्चे को नॉर्मली हम सोचते हैं कि जब ये माँ के पेट में होता है तब से ही बच्चा परस्यू करना शुरू करता है साउंड. और मैंने इससे पहले भी एक बार कहीं कहा है कि जब कोई माँ गर्भवती हो जाती है, वहाँ एंटीनेटल हम कहेंगे इन्फेक्शन से लेकर पोस्टनेटल पीरियड तक बच्चे की सेहत पे असर करता है. अगर कोई इन्फेक्शन माँ को हो तो उन चीज़ों की स्क्रीनिंग करते हुए गायनोकोलॉजिस्ट यूजुअली बच्चे को पोस्ट ऑफ में, हमारे पीडियाट्रिशियन जो रिसीव करते हैं, तो इन चीज़ों का प्लीज़ एंड प्लीज़ ख्याल रखें. और बाकी लोग भी जो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास एक गैजेट जो हर एक के जेब में है, वो हियरिंग के लिहाज से एक बहुत बड़ा फितना हमारे जेब में है. जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, खुसूसन जो हमारी बहनें यहाँ पे मौजूद है, बच्चों को खाना खाते हुए सुलाने के लिए जब रोते हैं तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, और इसका हमने बहुत बुरा असर बच्चों में देखा है. इतना बुरा असर कि बच्चे नॉर्मली बच्चे को बात सिखाना नहीं पड़ता है. इवन इफ वो उनका हियरिंग ठीक हो, वो अपने आप सीख जाता है माहौल से. घर में बातें करते हैं पेरेंट्स के साथ, पीयर्स के साथ जब वो खेलते हैं, वो अपने आप सीख जाता है. लेकिन ये जो मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, वो इस सराउंडिंग से कट ऑफ हो जाते हैं, और वो किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते. और वो मोबाइल में एक अजीब किस्म का लैंग्वेज, एन एलियन लैंग्वेज जो नॉर्मल सराउंडिंग में नहीं है, वो देखने लगते हैं, तो वो कट ऑफ हो जाता है. वो जो सीखना चाहिए नॉर्मल सराउंडिंग से, वो छोड़ देते हैं. आप लोगों को शायद मेरा ये लेक्चर अजीब लगेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस गैदरिंग एक्चुअली, बट आई जस्ट वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस गैदरिंग टू पास दिस मैसेज टू माय colleagues over here so that they can propagate this thing. Please and please make it sure that don't expose your child at an early age to these gadgets. Try to minimize the screen exposure as much as possible. They will not only develop language but their normal development also. You can see if these children are denied from these normal activities, they have muscular, like these my orthopedicians may agree, they even have that atrophy of the muscle. My pediatrician colleague Dr. Anwar is here. Kindly see that if the child is not having an eye contact, please and please don't say that they will learn language. They may not learn language if they don't have an eye contact. The first thing to notice is that eye contact in this child. If they are having an eye contact when they are playing with their parents or any other person who is with the child. This is the first thing that you may notice in a child in a prelingual stage. बच्चे की जो सीखने की सलाहियत होती है वो सिर्फ 5 साल तक होती है. 5 साल के बाद चाहे आप कुछ भी करें वो फिर सीखेगा नहीं. नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन जो है वो सिर्फ 5 साल तक बात सीख सकता है. उसके बाद जब ये पीरियड पास होगा देन इट इज़ ऑलमोस्ट एन इररिपेरेबल डैमेज. सो प्लीज़ एंड प्लीज़ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यहाँ पे. मेरे ख्याल से आप लोगों के पास भी वही गैजेट है जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ और आपके पास गूगल है, आप खुद सर्च कर सकते हैं. अभी अगर आप इस पे सर्च करें कि कितने पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, यू विल फाइंड दैट इन द लास्ट से 10 years
probably thousands of papers have been published on this. The screen exposure and its effect, and one of the major effects on the language of the child. You may find your children, sometimes we get happy that my child speaks English only. They may not learn the local language. This is because of this gadget, and it has a disadvantage. Don't be happy that my child speaks English or Urdu or any other language. It is a drawback on his development. Kindly note this, and I think this is a message that I wanted to pass on. तो इन 3 दिनों में जिस तरह से हमारी एक्सपीरियंस यहाँ पे रही, although it was a short notice, we were not ready for this much. Otherwise, if I hadn't slightest of the idea that this much of patient would come, मैं शायद और टीम मेंबर्स लेके आता और ENT स्पेशलिस्ट लेके आता ताकि हम और ज़्यादा सर्विस दे पाते. निअमतानी मजहूलतान अस्सिहत वल अमान. डॉक्टर साहिबान, सामीन मोहतरम, खिदमत गुजारान इनकी खिदमत ना, शायद उर्दू के ज़रिए या इंग्लिश के ज़रिए या अरबी फ़ारसी के ज़रिए कमोबेश चेंज फेरेस करगिली भाषा में बोले तो अच्छा है ना, समझ में. प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक इरशाद है. ये फरमाते हैं कि 2 नियामत है, हमें उसकी कोई पता नहीं, मजहूल है. नियामतानी मजहूलतान अस्सिहत वल अमान. अमनियत और सेहत नहीं होगा तो न दुनिया है, न दीन है, न लज्जत है, न इज्जत है. तो ये 2 चीज़ है जो इंसान के लिए होना चाहिए. एक अमनियत होना चाहिए और दूसरा सेहत होना चाहिए. ये खातम पैगंबर का कौल है. निअमतान मजहूलतान, हमें इसकी कदर नहीं. एक मुल्क की हिफाजत और एक मुल्क की अमनियत के लिए हमें कितने खर्चे करते हैं. अब जाके इंडिया गवर्नमेंट से पूछे, शायद पूरे मुल्क के खर्चे और मुल्क के अमनियत के खर्चे बराबर होंगे. मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क की सालमियत. तो खातम पैगंबर यहाँ पे फरमाते हैं सेम वही मसला इंसान की सेहत है. जब सेहत नहीं होगा इंसान हर जगह. अभी तक आप हजरत ने यहाँ पे बहुत से मरज के और कान के, नाक के, करने के, ये सारे चीज़ें आप लोगों ने बयान किया. इसका निचोड़ ये है कि एक मुल्क की जितना सालमियत अहमियत है तो उतना एक इंसान की सेहत. तो कुरान भी इशारा करते हैं, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा. अमल सालिह करने वाला, अच्छे काम करने वाले, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिन. कुरान की तारीफ मोमिन के लिए न नमाज है, न रोज़े है, न और कुछ. ये अपना ज़ाती इबादत है. लेकिन कुरान कहते हैं मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फहुवा मोमिन. तो मोमिन के क्या सिफात होते हैं? एक तो अमल सालिह होते हैं, वही अमल सालिह के नतीजे में इंसान को हयात माकूल देते हैं. हयात माकूल तो जानते हैं ना, यानी उसकी ज़िंदगी एक माकूलाना और एक बेहतरीन ज़िंदगी देते हैं उसी अमल सालिह के ज़रिए. तो शायद मैं बहुत खुलासा करता हूँ कि और इद्दिया के साथ मैं ये कहता हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने कहा एक जुमला में, इद्दिया के साथ कहता हूँ, बाक़रिया या गवर्नमेंट हस्पताल करगिल के बग़ैर हिंदुस्तान में कोई ऐसा हस्पताल नहीं है कि रात के 3 बजे डॉक्टर आके मरीज़ों की इलाज करें, रिसर्च करें. तो मैं भी इद्दिया के साथ कहता हूँ, आप पूरे इंडिया में अगर घूमें तो हमारे बाक़रिया की डॉक्टर जैसे आपको हिंदुस्तान में डॉक्टर भी नहीं मिलेगा. ये हकीकत है ना. हमारे ये डॉक्टर लोकल डॉक्टर्स ना होता, शायद आप हजरत भी आज यहाँ पे ना होता. हमारे ये सितारों की वजह से
کرگل کی آسمان کے یہ ستارے ہیں، ہمارے چہرے ہیں، ہمارے عزت ہیں. تو ابھی خدا کی فضل سے ان میں جوش، ولولہ، انگیزہ، ان میں قوم کی خدمت کے، دین و دیانت. تو یہ لوگ اپنے شاید میں یہ شارٹ جملے میں آپ کو کہوں، پوری دنیا میں ہفتے میں ایک دن تعطیل ہوتے ہیں، چھٹی. اس چھٹی سے ہر کوئی ملازم جس ڈپارٹمنٹ کا فائدہ لیتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں. لیکن ہمارے کرگل کے بالخصوص میں اپنے جگہ میں خوش قسمت سمجھتا ہوں. ہمارے امام خمینی میموریل ٹیسٹ جو مرحوم ذاکری کے مرہون منت ہے، اس کی کاوش، اس کی تلاش کی وجہ سے یہ باقریہ ایجاد میں آیا. باقی 14 میں یہ برانچ ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں. جس دن سے یہ باقریہ وجود میں آیا، اس دن سے ہمارے ڈاکٹر صاحبان اپنے اس ایک ہفتے چھٹی کو بھی قربانی دے کر پورے یہاں پہ دن رات کام کرتے ہیں. یعنی اپنے چھٹی کا ان کو پتہ نہیں، اپنے فیملی کا پتہ نہیں، کبھی کبھار اپنے صحت کے پتہ نہیں. خود مریض ہوتے ہیں لیکن مریضین کے علاج کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ابھی میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وقت کی دامن میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا، ورنہ تو ہمیں روحانیوں کو، مولانوں کو 1-2 گھنٹہ بولنے کی عادت ہے. آپ کی کھانے کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتے، لیکن آپ لوگ مہمانوں کو میزبان کی طرف سے یہ ایک قسم کا ناانصاف ہوگا. اور ڈاکٹر احمد علی صاحب نے بھی پہلے سے اشارہ کیا شارٹ کرو. وہ شارٹ کرنا ہے تو پہلے دینا تھا یا بالکل نہیں دینا تھا. انشاءاللہ خداوند عالم قرآن میں اور ایک آیت میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. مجاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے زندگی میں غیروں کے لیے تلاش کرے، نہ اپنے لیے تلاش. اپنے لیے تو حیوان بھی تلاش کرتے ہیں، سارے مخلوقات اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، لیکن انسان کی صفت یہ ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. تو میں اپنے حساب سے ترجمہ اور تفسیر کروں. ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں آرام کرنے کے لیے، ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمارے ڈاکٹروں کی طرف مجاہد. تو اس کے لیے فضیلت ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. جو بیٹھنے والا، آرام کرنے والا ایک ڈاکٹر ہوگا، یا ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں تو ایک مجاہد ہوتے ہیں. مجاہد کے معنی بہت وسیع ہے، لیکن ہمیں اس لفظ مجاہد سے کہیں کہیں اور کبھی کبھی اور کچھ جگہوں میں غلط استعمال کرتے ہیں. مجاہد ایک اچھے صفات ہے جو تلاش کرے. تو اس وقت ہمارے درمیان دلی سے، کشمیر سے مجاہدین حضرات یہاں پہ آئے. آپ لوگ تلاش کرنے والے ہیں. اس تلاش کے نتیجے یہ ہیں کہ ایک آپ کے فضائل ہے، اور دوسرا من احیا فکأنما احیا الناس جميعا. ایک انسان کو زندگی دینا پورے جامعے کو زندگی دینے کے برابر ہے. خدا آپ لوگوں کو توفیق اس سے بیشتر، اس سے بہتر دے. ہمارے ڈاکٹروں کی تلاش کی بدولت آپ حضرات یہاں پہ آئے. ہو سکتا ہے ان 2-4 دن میں آپ کو کافی زحمت ہوگی، ہمارے طرف سے خاص خدمت نہیں ہو گیا. ہمیں شرمندہ ہے وہ الفاظ نہیں کہ آپ لوگوں کے شکریہ کریں. دن رات، صبح شام خستگی، اور اس بیکورڈ ایریا میں آ کے ہمارے قوم کے آپ لوگوں نے بہت خدمت کی. آپ لوگوں کی یہ کنٹریبیوشن خدا کے پاس محفوظ آپ کی زندگی میں، آپ کی جائیداد میں، آپ کی عمر میں برکت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ جو دو کیمپ جو سائملٹینیسلی باقر ہیلتھ کیئر نے ان کولیبریشن ود LHDC کارگل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کارگل کے کولیبریشن میں جو چلا تھا وہ آج اختتام کو پہنچا. بہت خوشی ہوتی ہے. میرے پاس شب بہت کم پڑ رہے ہیں، خاص کر ڈاکٹر عتیق واسودیو جی کے لیے کہ اتنے دور سے آئے ہیں. اور ڈاکٹر احمد علی نے ابھی جو لیکھا جوکھا رکھا پچھلے کچھ 4-5 سالوں کا، تو لگ بھگ ان 4-5 سالوں میں 150 کے آس پاس پیشنٹ کا نی یا ہپ سرجری ہوا ہے. موسٹلی نی سرجریز ہوا ہے، ریپلیسمنٹ. اور اتنے لوگوں کو تکلیف سے نکالا ہے، راحت پہنچایا ہے.
میں نے شاید پرسوں بھی کہا تھا کہ یہ وہی جانتا ہے جو تکلیف میں ہوتی ہے، وہی پہ جان سکتا ہے. اور میں نے بھی دیکھا ہے ایسے بہت سارے آسٹیوآرتھرائٹس کے کیسز، وہ کتنے تکلیف میں رہتے ہیں، اٹھ نہیں پاتا ہے، ٹھیک طرح سے چل نہیں پاتا تھا، اور پوری طرح سے ایک طرح سے وہ لوگ دوسرے لوگوں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا تھا. اور ان کو اس سٹیج سے باہر نکال کر چلنا سکھایا ہے 150 لوگوں کو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑھ کر پنیہ اور بلائی کا کام اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. بے شک ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کیسے نہ کریں. ایک نوبل کاز، ایک نوبل پرپس کو لے کر اتنی دور سے جب تکلیف کر کے آپ لوگ آ سکتے ہیں. ہم تو یہاں کے باشندے ہیں، یہاں کے لوگوں کے لیے ہیں، یہاں کے لوگوں کے لیے پیڑ ہیں ہم لوگ. تو ہمارا تو واقعی میں فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ دیں، کوآپریٹ کریں. تو ہمارا جو پورا ڈسٹرکٹ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ LSDC ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ہمیشہ پیش رہتا ہے، اسپیشلی ان دی انٹرسٹ آف پیشنٹ کیئر، کیونکہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا ہے، وہی ہمارا مین مقصد، اور اسی کے لیے ہم لوگ یہاں پہ پوسٹڈ ہیں. مگر ہم سے بڑھ کر آپ لوگ، یو آر آل پریز وردی، آپ ہی لوگ تعریف کے قابل ہیں کہ آپ لوگ اتنی دور سے تکلیف آ کر کسی دوسرے شہر میں آ کر اتنے لوگوں کو راحت پہنچا کے چلے جاتے ہیں، اتنا بلائی کا کام کرتے ہیں. اب میرے پاس الفاظ شبد نہیں کہ میں کیسے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں. اور پھر باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر جو کافی سالوں سے ایسی چیزوں میں لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کی خدمت کے لیے وہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ہر سال ہر دن کوئی نہ کوئی نیا چیز کرے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ آرام پہنچائیں. اس کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. ان کا بھی میں پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ہی شکر گزار ہوں، اور خاص کر ہیلتھ سیکٹر میں تو بہت زیادہ اچھا کرتے ہیں. جیسے بھی ایک مثال ہے ہیپیٹائٹس B والا، جو کرگل میں بہت دیکھا گیا ایک اسٹیج پہ. تو انہوں نے یہ ڈیسائڈ کیا، اس دن ڈاکٹر ولایت صاحب پریزیڈنٹ باقر ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ پورے ڈسٹرکٹ کو امیونائز کریں گے ہیپیٹائٹس B کے خلاف، ویکسینیٹ کر کے. اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، ایک آرگنائزیشن کے لیے، ایک نو گورنمنٹل چھوٹے سے آرگنائزیشن کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ تھا. وہ بھی انہوں نے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا اور اس حد تک پہنچایا. اور پورا ٹارگیٹ انہوں نے پورا کمپلیٹ کیا تھا. جتنے لوگ ویکسینیٹ ہو گئے تھے اس کے اوپر آلموسٹ 60 یا 65 ایئرس تک کا ٹارگیٹ لے کے چلے اور پورے ڈسٹرکٹ کو کور کیا. یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے اس آرگنائزیشن کا. تو ایسی چیزوں میں بھی ہم لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. ہم بھی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیں، کیونکہ بہت ہی اچھا ایک نیک کام چلا رہے ہیں، تو ہمیشہ خوشی رہتی ہے ساتھ دینے کا. اس کے بعد مسٹر ندیم، پوری ٹیم کو یہاں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں. پوری ٹیم، ڈاکٹر واسودیو کی پوری ٹیم یہاں پہ تشریف لائے پلیز. ہیڈ آفس کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے مختصراً تحفے کا انتظام کیا ہے آپ لوگوں کے حوصلہ افزائی کے لیے. آپ لوگوں کے کنٹریبیوشن اور جو ڈیڈیکیشن آپ لوگوں نے دکھایا اس کے لیے شاید یہ بہت ہی کم ہے. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد میں سگنیا اور ایسٹرن کشمیر کے پورے ٹیم کو یہاں بلانا چاہوں گا. ہیڈ آفس کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کے لیے مختصراً سا یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے تحفے کا. میم سمیہ رسول جی. تھینک یو. ایک بندہ جو ان کے لیے بلانا چاہوں گا محترمہ سعیدہ بانو OT سپروائزر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کرگل، کہ آپ یہاں پر لا کر شیخ محمد رجائی صاحب کے ہاتھوں سے اپنے کنٹریبیوشن اور ڈیڈیکیشن کے لیے سرٹیفکیٹ. اس کے بعد بلانا چاہوں گا مسٹر محمد اقبال سینئر OT اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کرگل پلیز.
ایک بات ہے. اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا مسٹر گلزار حسین, سینئر میڈیکل اسسٹنٹ. مسٹر گلزار حسین. اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا مسٹر قلبی علی, اوٹی اسسٹنٹ, ڈسٹرکٹ آف کرگل پلیز. اس کے بعد حاجیہ سکینہ نرس, آپ یہاں تشریف لائیں. حاجیہ سکینہ نرس یہاں بھی نہیں ہے شاید یہاں پہ موجود. کنیز فاطمہ. اس کے بعد آئیں گے محمودہ بانو نرس. محمودہ بانو نہیں ہے. شہر بانو نرس. شہر بانو نرس. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.